بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ اس ٹائم میں موجود ہوں خمیس مشید میں، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ایک میں نے نیوز سنی جس میں پورا فیس بک بھرا ہوا ہے۔ آج کل حق خطیب اور اقرا الحسن کا مکالمہ چل رہا ہے آج کل، تو اس سلسلے میں میں نے بھی ایک دیکھا ہے ایک ویڈیو جو آپ تک سب بھائیوں تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، میں بھی آپ کی دعا سے الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے کہ جو بھی میرے چینل پہ نیا ہو اسے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دے، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کل یہ جو ایک بہت چل رہا ہے پیر حق خطیب کا اور اقرا الحسن کا ایک مکالمہ چل رہا ہے، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے یہ تو آپ نے پروگرام میں دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اور اس سے تو ہم نے بھی یہ پروگرام دیکھا ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ پیر حق خطیب جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں۔ وہ اپنے جو ہے نا اقرا الحسن کے ساتھ مارا ماری بھی کی ہے، وہ بھاگ بھی گئے ہیں اپنے میدان سے۔ تو اگر وہ سچے ہوتے تو وہیں پہ بیٹھے رہتے۔ تو ایک اور جو ہے نا ایک واقعہ ہے پیر حق خطیب کا، جو میں آپ دونوں سب آڈینس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک سنا ہے کہ پیر حق خطیب کے پاس ایک بندہ گیا، کوئی تھا اس کا مرید تھا، کوئی تھا کہ پیر صاحب مجھے دعا کریں کہ میں نے ایک کاروبار کیا ہوا تھا جس کے اندر مجھے بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے میرا، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے آپ کا نام سنا ہے، آپ کا دعا چلتی ہے، آپ کا نام ہے بہت سارا، تو اس طرح سے جو ہے نا میں سن کے آیا ہوں۔ تو آپ مہربانی کریں، میرے جو ایک کاروبار تھا، بہت امپورٹ کا کام تھا، وہ بہت بند ہو چکا ہے، بہت ختم ہو چکا ہے، ایسے ہی سمجھو۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں خاص طور اور میرا جو ہے نا وہ کاروبار چل پڑے۔ تو پیر صاحب نے جو ہے نا اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کے لیے دعا کی، بہت دعا کی۔ تو وہ جو بندہ تھا گھر گیا، گھر جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا ایک گفٹ، کبھی سونے کی انگوٹھی لے کے آ رہا ہے، کبھی سونے کے ہار لے کے آ رہا ہے، کبھی گاڑی لے کے آ رہا ہے پیر حق خطیب کے لیے۔ اس کو آ کے دیا کہ سر آپ نے دعا کی ہے میرے لیے خاص طور، تو میرا جو ہے نا کاروبار الحمدللہ چل پڑا ہے، تو اور دعا کریں۔ یہ گاڑی جو میں لے کے آیا ہوں یہ آپ کے لیے ایک گفٹ ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا پیر حق خطیب صاحب کے اس نے میری دعا سے اس کا کاروبار اگر چل پڑا ہے تو اس نے مجھے دی ہے ایک کار گفٹ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اپنے دل سے دی ہے۔ تو اس نے پھر بولا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، پھر اس نے پیر حق خطیب نے اس کے لیے دعا کی۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آیا، کچھ گفٹ لے کے پھر آیا، اسے دیا تاکہ اسے مطمئن کیا کہ آپ کی دعا سے میرا کاروبار چل رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر 2 گاڑیاں اور لے کے آ گیا کہ سر یہ آپ کی جو دعا ہے، آپ کی بدولت سے میرا جو کاروبار ہے ماشاءاللہ وہ چل پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ میرے کاروبار کے اندر منافع ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ 3 کاریں گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پیر حق خطیب خوش ہو گیا، یار میری دعا سے اس کا کاروبار تو چل پڑا ہے الحمدللہ، اور مجھے اس طرح کے بڑے بڑے گفٹ بھی کر رہا ہے۔ تو اس نے اسے گفٹ کیے، اس نے خوشی خوشی قبول کر لیے، پھر بھی اسے بولتا ہے کہ مرشد میرے لیے جو ہے نا آپ دعا کریں، اور دعا کریں میرا کاروبار اور چمک جائے، کیونکہ میں پہلے کروڑوں میں کھیلتا تھا، میرا بہت بڑا کاروبار تھا پہلے، ابھی تھوڑا ڈاؤن ہوا ہوں، آپ کی دعا سے تھوڑا اور چڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے کاروبار میرا، تو میرے لیے خصوصی دعا ایک اور بھی کریں۔ تو اس نے وہی پھوکے مارنے شروع کر دی، پھوکے مارتے مارتے اس کو دعا بھی دی، وہ پھر چلا گیا۔ پھر جانے کے بعد اس نے کچھ ماہ کے بعد 4 گاڑیاں اور لے کے آ گیا اس کے پاس کہ مرشد یہ آپ کے لیے یہ گاڑیاں ہیں 4، یہ ماشاءاللہ میرا کاروبار جو ہے نا الحمدللہ چل پڑا ہے، یہ گاڑیاں جو ہے نا آپ کے لیے ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ تو الحمدللہ میں پہلے بھی کروڑوں میں تھا، ابھی پھر میں دوبارہ کروڑوں میں جا چکا ہوں، کیونکہ آپ کی بدولت ہے، یہ سب جو بھی میں ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ آپ کی بدولت ہے، اس لیے میں آپ کو جو ہے نا یہ گاڑیاں گفٹ کر رہا ہوں۔ تو
پیر حق خطیب صاحب بہت خوش ہوئے کہ یار میری دعا سے اگر اس کا کاروبار چل پڑا ہے تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے. اور اس نے خوش کیسے نہیں ہونا تھا, اسے گاڑیاں مل رہی تھی, پہلے 2 3 پھر 4 سونے کے گفٹ کیا سے کیا اسے دے رہا تھا, تو وہ بھی خوش تھا اپنی جگہ پہ. تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گیا, اس نے بولا میرا کاروبار الحمدللہ چل پڑا ہے الحمدللہ, تو دعا بھی کریں. تو پھر جو ہے نا وہ بول رہا تھا کہ میرا کاروبار ابھی جو ہے نا بیرلے ملک کے اندر میں جو ہے نا کرنے جا رہا ہوں میرا کاروبار, کیونکہ الحمدللہ چل پڑا ہے. تو اس کے دل میں جو ہے نا تھوڑی سی لالچ آئی اپنا پیر حق خطیب کے دل میں کہ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ پارٹنر ہو جاؤں. اس نے سوچا میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا ایک پارٹنرشپ کر لیتا ہوں. تو اس نے اس بندے سے کہا کہ آپ کا کاروبار تو کروڑوں میں جا چکا ہے, تو میں بھی آپ کے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتا ہوں, تو کیا حساب کتاب ہوگا. تو اس نے کہا کہ میرا جو ہے نا ابھی 14 کروڑ کا جو ہے نا کاروبار جا چکا ہے, آپ اس طرح کریں کہ 7 کروڑ مجھے دیں اور آدھی پارٹنر آپ کی ہو گئی, آدھا کاروبار آپ کا ہو گیا, آدھا کاروبار میرا ہو گیا, باقی اس میں جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ بھی نکال کے جو ہے نا ہر مہینے ہم جو ہے نا اپنا حساب کتاب کیا کریں گے, جو بچت ہوگی اس کو 50-50 کیا کریں گے, آدھا تمہارا آدھا ہمارا منافع. تو اس نے سوچا یار یہ جو مجھے اتنی گفٹ کر رہا ہے تو اس میں تو منافع بھی بہت زیادہ ہوگا. تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ بندہ کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ اسے پوچھ گچھ نہیں کی, وہ اپنے گفٹ کے اندر لالچ میں آ گیا. تو اس نے 7 کروڑ شاہ صاحب نے اپنے مرید کو دیا کہ میری طرف سے یہ آپ کے پاس پارٹنرشپ ہو گئی, 50-50 پہ کاروبار تمہارا اور میرا ہو گیا. تو وہ تو خوش ہو گیا, وہ خوش ہو کے چلا گیا. کچھ دن گزرنے کے بعد اس کا موبائل بھی بند, سب کچھ بند, نہ وہ آیا نہ کچھ. پیر صاحب نے پتہ کیا کہ وہ تو بندہ ہی فراڈی تھا. پیر صاحب چپ ہو کے بیٹھ گئے. تو کچھ دنوں کے بعد اس نے بولا چلو گاڑیاں تو میرے پاس ہیں اس کی. تو کچھ دنوں کے بعد پولیس کی گاڑی اور جس کی گاڑیاں تھی وہ بھی شاہ صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے, پیر صاحب کے آستانے پہ. تو ان لوگوں نے بولا کہ یہ گاڑیاں ہماری ہے, ہماری گاڑیاں بھی دو اور اس گاڑیوں کا رینٹ بھی بنتا ہے, کافی عرصے سے آپ کے پاس ہے, آپ گاڑیاں دیے اور اس کا رینٹ بھی دیں. تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ تو میرے ساتھ 2 نمبری ہو گئی. تو 2 نمبری کیسے نہیں ہونی تھی, گفٹ بھی لے رہا تھا پیر حق خطیب صاحب. تو اس نے بھی تو اپنی جیب سے تو نہیں دیے, اس نے بھی تمہارے سے میرے سے کسی سے بھی لے کے اس نے جمع کیے ہوئے تھے 7 کروڑ. تو اس نے دوسروں کے ساتھ ہاتھ کھیلا, اس کے ساتھ ہاتھ لگ گیا, کسی اور نے لگا لیا. تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے رینٹ بھی دیا, گاڑیاں بھی واپسی کی, تو اسے سب کچھ واپسی کر دیا جتنی بھی گاڑیاں تھیں, کیونکہ وہ رینٹ پہ تھی. تو اس طرح میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کسی کے ساتھ بغیر جانے بغیر سوچے سمجھے کسی کے ساتھ اس طرح کاروبار نہیں کرنا چاہیے, پارٹنر نہیں بننا چاہیے کسی لالچ میں آ کے, کیونکہ لالچ انسان کو جو ہے نا بہت دبا دیتی ہے. آپ خود سمجھدار ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو تھا پیر حق خطیب کا. باقی اقرار الحسن کے سامنے وہ نہیں ٹک سکے کیونکہ وہ جھوٹے تھے. اگر سچے ہوتے تو وہ اپنا کرتب دکھاتے اپنا. باقی اللہ کی کلام برحق ہے, ہم بھی مانتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی خاطر ناطے, کیونکہ اللہ کی کلام جو ہے نا برحق ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکا, اپنے جادو ٹونا کچھ بھی نہیں کر سکا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے بولا کہ پڑھتے کیا ہو, بولتا میں بسم اللہ ہی پڑھتا ہوں, بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے مجھے آتا, نہ میں کچھ پڑھ سکتا ہوں. تو اس طرح کے پیروں سے 2 نمبر پیروں سے بچنا چاہیے. اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ بھی کی, اقرار الحسن کو مارنے بھی کوشش کی, کیمرے بھی توڑنے کی کوشش کی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے, ایسے 2 نمبر پیروں سے محفوظ رکھے. تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.